کتنے اسلاف کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان جو کبار تابعین میں سے صحابہ کرام کا شاگرد، گویا کہ ان لوگوں کو نمازیں پڑھتے دیکھی جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، جن صحابوں کو نمازیں پڑھتے دیکھ دیکھ کے جس نے اپنی نمازیں سنواری ہوں اس کی نماز کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن وہ بھی گویا کہ اپنے علم کی کیفیات کے لیے کہ کیفیات علم حاصل ہو جائے، تزکیہ حاصل ہو جائے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 2 سال تک ان کے پاس رہے، تزکیہ کیا، اپنے روح کو منور روشن کیا، اور فرمایا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر زندگی کے یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو جس مرتبے کا اللہ نے علم عطا کیا تھا تو ایسا شخص تو اس علم اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا، لیکن فرمایا کہ میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، 2 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، تو گویا کہ وہ 200 سال کا وہ ثمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیا کہ کہا کرتے تھے کہ لولا السنتان، اگر یہ 2 سال میری زندگی میں نہ ہوتے تو لہلک النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حدیث اور فقہ میں عطا کیا۔ وہ اپنے وقت کے ایک صوفی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے ان کی مجلس میں، تو کسی نے کہا حضرت آپ تو خود اتنے بڑے امام ہیں، یہ بشر حافی یہ صوفی درویش کے پاس آپ کیا لینے جاتے ہیں؟ تو کیا فرمایا کہ میں عالم بھی کتاب اللہ ہوں، میں اللہ کی کتاب کا عالم ہوں، وہ عالم باللہ وہ اللہ کا عالم ہے، میں اللہ کی کتاب کو پہچانتا اور جانتا ہوں، وہ تو خود اللہ کو جانتا ہے، میرے اور اللہ کے درمیان تو کتاب کا واسطہ ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان تو کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ تو براہ راست اللہ کو پہچانتا اور جانتا ہے، اس لیے میں وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہوں۔ اور یہ بشر حافی وہ شخص ہے، حافی کہتے ہیں ننگے پیر کو، یہ اپنے زمانے میں جس وقت ولایت و معرفت نہیں ملی تھی، اپنے گھر کے اندر رقص و سرود کی محفل چل رہی تھی، شراب کباب کا دور چل رہا تھا، گانے بجانے چل رہے تھے، جوانی کا دور تھا، اب یہ جناب اس نشے میں مبتلا ہے اور ایک ہنگامہ گھر میں مبتلا ہے۔ تو ایک درویش فقیر دروازے سے گزرا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو لونڈی ان کی باہر نکلی، کہا کہ اس گھر کا جو مالک ہے یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو کہنے لگا آزاد ہے۔ کہا تو او اچھا آزاد ہے، تبھی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اگر غلام ہوتا تو پھر یہ من مرضی کی زندگی نہ گزارتا۔ یہ بات کہی اور یہ کہہ کہ وہ درویش چلا گیا۔ اب پیچھے جو بشر حافی جو اس وقت ظاہر ولایت و معرفت کی شان ملی نہیں تھی، انہوں نے سنا کہ درویش کو بات کر رہا ہے، تو لونڈی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ کہا جی ایک دیوانہ گزر رہا تھا فقیر، وہ پوچھ رہا تھا کہ اس گھر کا جو مالک ہے یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو میں نے کہا آزاد ہے، غلام تو نہیں ہے۔ کہا کہ تبھی من مانی کی زندگی گزار رہا ہے چونکہ آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو پھر یہ اپنے مالک کی مرضی کی زندگی گزارتا۔ اچھا بھائی، یہ جملہ ایسا دل پہ چوٹ لگی، اٹھے اور ننگے پیر پیچھے بھاگے اس درویش کے اور جا کے اس کو پکڑ لیا۔ کہا کہ تو نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ بھائی میں نے کیا کہنا تھا، بس لونڈی کو میں نے کہہ دی۔ نہیں آپ نے جو کہا دوبارہ ذرا کہیے۔ کہا کہ بس میں نے یہی کہا تھا کہ اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ غلام ہے، آزاد ہے۔ تو میں نے کہا آزاد ہے تبھی منمانی کی زندگی گزار رہا ہے، اگر غلام ہوتا تو پھر اپنے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا۔ تو بس میں نے اتنی بات کہی تھی، بھائی یہ سننا تھا۔ تو ایسی دل پہ چوٹ لگی، قدموں میں گر گیا اور تڑپنے لگے، کہا کہ نہیں میں آزاد نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں اپنے مالک کا غلام ہوں، میں اپنے مالک کا غلام ہوں۔ اے درویش تیرے ہاتھ پہ آج میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ غلام اپنے مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ بس وہ ایسی سچی توبہ کی ہے، گھر میں آتے سب کو توڑ پڑ کے فنا کر دیا اور مال و متاع صدقہ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کی کہ وقت کے اولیاء اللہ کے اندر شامل ہو گئے۔ انہوں نے پھر جوتا کبھی نہیں پہنا۔ پوچھا کہ حضرت آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا کہ اس لیے جوتا نہیں پہنتا کہ میں جب اللہ سے میں نے صلح کی تھی اس وقت میں ننگے پیر تھا،